الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، پیارے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورہ تکاثر یہ مکی صورتوں میں ہے۔ اس میں 8 آیتیں، 1 رکوع ہے، اور یہ صورت اکثر و بیشتر یاد بھی ہوتی ہے۔ نمازوں میں سورت کو ہم پڑھتے ہیں اور بہت ساروں کی صورت سے یاد ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل لوگوں کو متنبہ کیا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک چیز نے۔ کیا ہے وہ ایک چیز؟ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ فخر کرنا، فخر کسی بھی اعتبار سے ہو، پیسے کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، مکان جائیداد پراپرٹی کے اعتبار سے ہو، خاندان حسب نسل کے اعتبار سے ہو، مرتبے اور عہدے کے اعتبار سے ہو، یعنی تم فخر میں لگے رہتے ہو حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، تمہیں موت آ جاتی ہے۔ یعنی پوری زندگی اکثر و بیشتر اس طرح تم لگے رہتے ہو آپس کے فخر کرنے میں، مرتبے کا ہو، جاہ و جلال کا ہو، مالداری کا ہو، حسب نسب کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، اور تم اسی میں لگے رہتے ہو اور تمہیں موت آ جاتی ہے۔ یہ کہا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، یعنی حتیٰ یاتکم الموت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے۔ پھر آگے کہا کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو تم لگے ہوئے ہو کہ بس فخر آپس میں ایک دوسرے پر کرنا اور آخرت سے بالکل غافل ہو گئے اور دنیوی اعتبار سے اتنا اپنے تفاخر میں مگن ہوئے کہ بالکل آخرت کو بھول گئے، کھرے کھوٹے کو، اچھے برے کو سمجھا ہی نہیں، تو یہ تو بڑی غلط فہمی ہے۔ کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تم جان لو گے۔ یعنی جس چیز پر تم فخر کر رہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اسے تم جان لو گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ کام دوہرا کر، یعنی جس فخر میں تم لگے ہوئے ہو اسے تم جان لو گے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر اسی کو دوہرا دیا، تیسری بار پھر کہا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تم اچھی طرح یقین کر لو گے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، ایک ہی بات کو 3 بار سمجھایا گیا یہاں۔ یعنی جس چیز کے آپس میں تم فخر میں لگے ہوئے ہو، اور اکثر و بیشتر لگے ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے پڑھے لکھے، جس نے جیسا ہوں سنبھالا، وہ بس میں اس سے اونچا، وہ مجھ سے نیچا، اسی میں لگے رہتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ اور 3 بار قرآن کریم نے یہاں کہا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ تم فخر میں لگے ہوئے، 3 بار منع کیا۔ آپ اس کو تھوڑا یوں سمجھیے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے 7 8 9 سال کا، اس کے پاس کوئی کھلونا ہو اور اس سے کوئی کھلونا چھین لے تو وہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، اپنے امی ابو سے کہتا ہے
اس کو گھر والے اس سے عمدہ مہنگی چیز دیں وہ اسے اچھی نہیں لگتی، وہی کھلونا اچھا لگتا ہے۔ اب اگر وہ بڑا ہو کر سوچے گا میرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو تو ایک ہنسی سی آئے گی، یار یہ کوئی چیز تھی ضد کرنے کی، یہ کوئی چیز ہے، لیکن اس وقت وہی اچھی لگتی ہے۔ تو وہ آخرت والی زندگی میں نے آپ نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ذریعے ہم کو بتا دی ہے۔ اس وقت ہم جب اس کو دیکھیں گے یہ کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کلّا سوف تعلمون جو کہا کہ ہرگز ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیا بالکل اس میں اتنا مگن ہو گئے تھے کہ کمانا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، اچھا برا کیا ہے، نفع نقصان کیا ہے، رب کس بات سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ سب بھول کر ہم اس تفاخر میں اتنے لگے کہ 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر سب کمانے میں لگے رہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو قرآن کریم نے 3 بار دہرا کر کہا اس بات کو کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ تم تفاخر میں اتنے لگ جاؤ، آخرت سے بالکل غافل ہو جاؤ، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یقین جلدی سے آدمی کو آتا نہیں ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے توریت کتاب لینے کے لیے، اور وہاں آپ کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا تھا، اور ادھر بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ بچھڑے کو معبود بنا لینے کی اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو وہیں دے دی گئی تھی، لیکن قلب پر وہ اثر نہیں ہوا تھا جو آ کر ہوا تھا۔ اطلاع وہاں بھی مل گئی تھی کہ آپ یہاں ہیں، وہاں بچھڑے کو معبود بنا لیا، سامری نے لوگوں کو بہکا لیا ہے۔ اسی طرح خیر جب آپ وہاں سے آئے اور حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، علم الیقین جو کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان تختیوں کو ایسے پھینک دیا اور غصہ ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر جو کچھ کہا، میں آپ کہیں ہوں کسی دکھ درد کی، کسی مرنے کی کوئی خبر ملے، اثر تو ہوتا ہے، وہ اثر نہیں ہوتا جو دیکھ کے ہوتا ہے۔ تو اگلی بات جو کہی وہ سمجھو، کلّا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لترون الجحیم، یہاں تک کہ تم دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونہا عین الیقین، اور پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے اس کو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ چند باتیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آپ سے نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے آپ کو نعمت دنیا میں دی تھی۔ یہ چند باتیں غور کرنے کی آئی۔ ایک تو یہ کہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عمدہ اور شاندار بنائی ہے۔ آگے جو نعمت کا لفظ آیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں، یعنی کتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی نعمت لے لو، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں میں اور آپ، خواہ وہ تازہ نکال کر پی رہے ہوں یا فریج کا ٹھنڈا کر کے پی رہے ہوں، یہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسی گرمی کے موسم میں اگر پانی نہ ملے کیا حال ہو جائے گا۔ جوانی اللہ نے جو دی ہے، تندرست و توانائی، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ درد نہیں، جسم بالکل بہترین اور شاندار، ایک سوال ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہ ایک صاحب تھے، بیوی ان کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس طرح کے کچھ الفاظ کہہ دیے کہ اگر تم چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ بہت سارے علماء نے فتویٰ بھی دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طلاق نہیں ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تو قرآن کریم میں انسان کو اشرف کہا، اعلیٰ جو کہا اللہ نے انسان کو کہا، باقی ساری مخلوق جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں، سب اس کے خادم ہیں۔ اللہ نے مخدوم انسان کو بنایا ہے، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ انسان کو اللہ نے خادم بنایا، ان کو مخدوم بنایا، تو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ جو اللہ نے بنایا، انسان کو بنایا۔
تمام مخلوق میں سب سے افضل۔ تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کریم کی آیت ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو نا، گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے، ساری زندگی گزر جائے گی، اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اور نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو آنکھوں سے صحیح نظر آتا ہو اور کسی بیماری کے پیش نظر، کمزوری کے پیش نظر یا بڑھاپے کے پیش نظر آنکھوں سے دیکھنا بند ہو جائے، اب اس کو احساس ہوتا آنکھ کی قوت بنا کتنی شاندار چیز تھی۔ یہ زبان ٹیسٹ بتانے کا کام اگر ختم کر دے تو آپ میں کچھ بھی کھاتے نہیں، کیا پتہ چل رہا۔ یہ ہاتھ جن سے ہم کھانا اٹھاتے ہیں یہ بھی نہیں بتاتے کھانا ٹیسٹ ہے، لذیذ ہے کہ نہیں ہے، مرچیں تیز ہیں کہ نہیں ہے، نمک کیسا ہے۔ زبان پر ذرا سا لگا فوراً فیصلہ ہو جاتا نمک کتنا تیز ہو رہا ہے، مرچیں کیسی ہیں اس میں، عمدہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ زبان ہی کا کام ہے بس، ہاتھ بھی نہیں بتاتے اس چیز کو۔ کان سننے کا کام کرتے ہیں، کانوں کو بند کر دیا جائے، آواز کس اور اسی سے نہیں پہنچے گی جسم کے اندر۔ غور کرے انسان اپنے، اور یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ اب تو آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دور چل رہا، یہ جو ہمارے ہاتھوں کی دھاریاں ہیں نا، اللہ نے سب کے الگ بنائی ہیں۔ آدھار کارڈ چلتا نا، انگوٹھا میں لگاؤں گا تو بایو ڈیٹا میرا آئے گا، آپ کا نہیں آئے گا، بظاہر دیکھ سے معلوم ہوتی سب کی دیکھنے میں تو، لیکن جب ہم وہاں لگاتے ہیں تو جو لگاتا اسی کا آتا۔ اتنے سارے فرق اللہ نے بنائے ہوں گے، اتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی سب اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے لگائے ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر، ماہ و سما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری کی ساری مخلوق اس کی خادم مخدوم ہے۔ سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو یہاں جو کہا قرآن کریم کے اندر الہاکم التکاثر، کہ تم لوگ آپس میں تفاخر میں لگے رہتے ہو، ایک دوسرے پر فخر کرنے پر، حتیٰ زرتم المقابر، تم یہاں تک کہ قبر کو پہنچ جاتے ہو۔ اور آپ تھوڑا سا دیکھیں، ہر انسان آپس میں ایک دوسرے پر میرا مکان اس سے بڑا ہو جائے، میری پراپرٹی اس سے زیادہ بڑھ جائے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے گاؤں میں یہ مقام ہے، میں فلاں سیٹ اور عہدے پر ہوں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر میں انسان لگے ہوئے ہیں، اور اسی لگا لگی میں زندگی گزر جاتی ہے اور آدمی کو موت آ جاتی ہے، حتیٰ زرتم المقابر۔ آگے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس تفاخر میں جو تم لگے ہوئے ہو، آخرت کو بالکل بھول گئے ہو، اتنا غافل ہو گئے کہ اس کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر پڑھ رہے تھے، جو سورۃ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آپ نے اس کے بعد کچھ اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، صرف وہ جو اس نے کھا لیا، یا جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا جو اس نے اپنے لیے اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا، باقی جو سب رہا وہ اس میں اولادیں اور اس کے جو وارثین ہیں لڑ جھگڑ کر لے لیتے ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہے بھی ایسا ہی، کتنا ہی امیر کوئی مالدار کتنا ہی سمیٹ کر چلا جائے، چند دن، 2-4 دن، 6 دن اس کا تذکرہ ہوتا اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس نے کھایا پہنا، اپنے لیے آگے بھیجا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، وہی ہے، بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میدان قیامت جب قائم ہوگا تو 5 سوالات وہ ہوں گے جن کے بغیر کسی کے قدم نہ ہٹیں گے اپنے مقام سے۔ پہلا سوال اس کی پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، زندگی جو ہم نے دی تھی 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال کی، آپ نے کہاں گزاری؟ چونکہ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، آدھا دن بس،
زیادہ سے زیادہ آدھا دن، کیا ہوتا آدھا دن؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنے لمبے ہو زندگی اللہ محدود۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ پوری زندگی آپ نے کہاں گزاری؟ نمازیں پڑھی تھی کیا نہیں پڑھی تھی؟ رمضان کے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی جو ہم نے تمہیں دی تھی وہ کہاں گزاری؟ یعنی پوری زندگی کا الگ، اور جوانی اس کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے، اسپیشل۔ بوڑھا آدمی سے کیا سوال؟ اور بچپن میں تو سوال ہے ہی نہیں، نابالغ تو جرم بھی کر دے تو نہ اللہ کے یہاں پکڑ، نہ آخرت میں پکڑ، نہ یہاں دنیاوی اعتبار سے پکڑ۔ تو جوانی جو اسپیشل میں دی تھی وہ آپ نے کہاں گزاری؟ تندرست و توانائی جوانی میں رہتے ہیں نا، وہ کہاں گزاری؟ مال کہاں سے کمایا؟ جب بتا دیا گیا تھا یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ غلط ہے، مال کہاں سے کمایا؟ اور پھر چوتھے نمبر پر مال کہاں خرچ کیا؟ اب ایسا تو ہے نہیں شادی ہو رہی ہے اور ایک گڈی نوٹوں کے لیے ایسے ایسے سے اڑا دی، یہ کیا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں، بلا وجہ خرافات میں، ناجائز میں، فضول خرچی میں، حرام کاری میں، عیاشی میں۔ یہ تو جوابات بہت بھاری ہوں گے۔ اور ایک سوال یہ ہوگا علم جو تمہارے پاس تھا اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ جتنا تم جانتے تھے، پہلی بات تو جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور جتنا تم جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ سارے سوالات جب ہو جائیں گے اس کے بعد وہاں سے قدم ہٹیں گے۔ اس لیے آپ اور میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور جو ہماری زندگی آخرت والی ہے اس کی تیاری کریں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، کتنے سارے لوگ یعنی موت سب کو آنے، اس کا تو کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ موت سب کو آنی ہے، موت برحق ہے، اور اسی میں ہم لگے رہتے ہیں اور اللہ سے بالکل اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔